الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ پچھلے ایک رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رکوع پہلے ایک مضمون آیا تھا کہ منافقین کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور مسلمانوں کے سامنے واضح کیا تھا۔ آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک طبقہ تھا، ایک گروہ تھا اور بڑا گروہ تھا منافقین کا، اور وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور شریعت مطہرہ کا مذاق بنایا کرتا تھا۔ ان کی حالت کا اللہ تعالیٰ نے آج کی پہلی آیت میں ذکر فرمایا کہ جب یہ آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو آپ کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا تو ایمان آپ کے اوپر ہے، آپ کی کتاب کے اوپر ہے، اور ہمارا شیوہ تو آپ کی فرما برداری ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةً، کہتے ہیں کہ ہم تو اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرنا، آپ کی بات ماننا ہمارا شیوہ ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، جب یہ آپ کی مجلس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں، اپنے گھروں میں جا کر بیٹھتے ہیں رات کو، تو سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور آپ کے احکامات کے خلاف، غیر الذی تقول کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کے خلاف مشورہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حالت کی آیت میں برائی بیان فرمائی کہ زبان سے کچھ کہتے ہیں اور دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان سے اطاعت رسول کا دم بھرتے ہیں اور من ان کا کچھ اور کہتا ہے، اور آپ کی بات سن کر اقرار کر لیتے ہیں لیکن اللہ کے احکامات کو دل و جان سے قبول نہیں کرتے اور آپ کو آخری رسول نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس منافقانہ حرکت کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کریں، ان کی پرواہ نہ کریں، ان کی حرکتوں سے اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، کسی کی کوئی چال کامیاب نہیں ہو سکتی۔ مؤمنین کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کام بنانے والا اللہ بڑا کارساز ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑ کر کہا کہ دیکھو جو لوگ نبی آخر الزماں کو تسلیم نبی نہیں کرتے اور قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تو سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک
آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل اللہ نے فرمایا قرآن ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، لیکن وہ معجزات ان کی زندگیوں کے ساتھ خاص رہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کریم ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے جو معجزہ اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی تھا، اور جو معجزہ قیامت تک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کوئی جو بنا کر لے آئے قرآن کریم کی ایک صورت تو بہت دور کی بات ہے، کوئی قرآن کریم کی چھوٹی سے چھوٹی آیت تو پیش کر کے بتاؤ، کی طرح پیش کر کے بتاؤ کہ اس کے مضامین قرآن کی طرح ہوں، اس کے الفاظ، اس کے معانی کا جڑاؤ اور اس کے الفاظ کی بلاغت اور اس کے عربی کی ترکیب قرآن کی طرح ہو۔ کھلا اللہ نے اعلان کیا اور پھر فرمایا کہ اتنی بھی تمہارے اندر سمجھ نہیں ہے کہ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی قرآن میں غور و فکر کرو، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ کا ربط آپس میں رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرما رہے ہیں جن کو اپنی عربیت پر ناز تھا، جن کے لوگ ہزاروں اشعار جن کی زبان پر فصاحت و بلاغت کے رہا کرتے تھے، اور جو اپنے آپ کو عرب کہا کرتے تھے، اور جن کو یہ تھا کہ ہمارے علاوہ جتنے ہیں دنیا میں ان کو عربی بولنی نہیں آتی، گونگے ہیں۔ عرب اپنے علاوہ سب کو عجم کہا کرتے ہیں کہ زبان نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات میں غور کرو۔ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا جیسا یہ منافق کہتے ہیں تو دیکھو اس کے معانی میں ٹکراؤ پایا جاتا، کیونکہ انسان کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر حالات کا کبھی تو غلبہ ہوتا ہے، کبھی غم کے اثرات ہوتے ہیں، کبھی خوشی کے اثرات ہوتے ہیں، اور حالات کا اثر انسان کی ذات پر پڑتا ہے تو اس سے نکلنے والی بات کبھی تو صحیح ہوتی ہے اور کبھی غلط ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لو کان من عند غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اس میں بہت زیادہ اختلافات کا، معانی کا اختلاف، الفاظ کا اختلاف، الفاظ کے انتخاب کا اختلاف پاتے۔ اب آپ دیکھیں ایک آدمی دنیا کے ایک کونے سے چلے اور دوسرے کونے تک پہنچے گا، آپ قرآن کریم جیسا عرب میں پڑھا جاتا ہے ویسے ہی آپ کو دنیا کے آخر حصے میں بھی قرآن کریم پڑھا جاتا ملے گا۔ یہ قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، نہ اس کے معنی میں کوئی اختلاف، نہ اس کے الفاظ میں کوئی اختلاف۔ اور جو خبریں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کی دی ہیں حرف بحرف ایسے ہی انبیاء کے ساتھ حالات اور ان کے ساتھ واقعات پیش آئے، اور جو قرآن کریم نے پیشین گوئیاں کی ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی تضاد نہیں۔ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت ایسی بے نظیر ہے کہ انسانی طاقت سے باہر ہے کہ اس طرح کے الفاظ کو کوئی جوڑ سکے، کوئی بنا سکے۔ غیب کی جو خبریں اللہ تعالیٰ نے اس میں عطا فرمائی ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہیں۔ گزشتہ قوموں کے واقعات حرف بحرف صحیح ہونا یہ اللہ تعالیٰ ہی بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو انسانوں کے کلام میں یکسانیت، ایک جیسا ہونا نہیں پایا جاتا۔ انسان اگر کوئی کلام کرتا ہے تو کبھی یکساں نہیں رہتا، اس کے اندر
انسان ہونے کی وجہ سے غلطیوں کے بے شمار اس کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور جس طرح انسان کے اوپر کبھی پریشانی کبھی غم کے حالات ہوتے ہیں، اس کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے، قرآن کریم کو آپ پڑھتے چلے جائیں، اس کے الفاظ کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے، اس کی ترکیبات جس طرح کی ہیں، ایک لطف آتا ہے، ایک مزہ آتا ہے جو عارفین محسوس کرتے ہیں۔ بہرحال قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، اور آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ یہ معجزہ اللہ کے نبی کا قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم کی اس آیت میں حکم دیا ہے کہ لوگوں کو قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے، اس کے الفاظ کے اندر بھی، اس کے معانی کے اندر بھی دل پکار اٹھے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ یہی مضمون ہے اللہ تعالیٰ نے جو یہاں آیات میں بیان فرمایا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حالات کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ منافق قرآن میں غور و فکر نہیں کرتا، مسلمان تو قرآن کو سوچ کر سمجھ کر پڑھتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سرسری انداز سے قرآن کریم کو لاؤبالی پن سے پڑھنا یا اس میں غور و فکر نہ کرنا، یہ منافقین کا خاصہ اللہ نے یہاں آیت میں ذکر کیا ہے۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ۔ اور یہ منافق لوگ سامنے تو اطاعت کا نام لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، مگر یہ جب تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کے وقت تمہاری باتوں کے خلاف مشورہ کرتا ہے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور یہ رات کے وقت منافقین جو مشورے کرتے ہیں آپ کے خلاف، اللہ وہ سب لکھ رہا ہے، غافل نہیں ہے اللہ کسی کے کوئی عمل سے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی پرواہ مت کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ آپ کی حمایت کے لیے بالکل کافی ہے، اور اللہ جس کی حمایت کے لیے کافی ہو جائے اس کو کسی دوسرے حمایتی کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یعنی قرآن کریم میں اہل ایمان کا شیوا یہ ہے کہ غور و فکر کریں، کیونکہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو لوگ اس میں بکثرت اختلاف پاتے۔ قرآن کریم میں پڑھنے میں، اس کے لکھنے میں اور اس کے معانی کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ قرآن من جانب اللہ ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔